رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کی طرف سے مختلف پروپیگنڈے کیے گئے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین اور مرتد کہہ کر پکارا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مکے کے مشرکین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایک سازش، ایک پلان، ایک پروپیگنڈا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے باپ دادا کے دین سے پھر گیا سن کر بولنے لگی۔ کبھی ابن ابی قبشہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا۔ یہ ابی قبشہ ایک آدمی تھا، ان ستارے کی پوجا کرتا تھا، تو مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کے قبشہ کہہ کر پکارتے تھے، جس نے عرب کے آبائی دین کے خلاف شعراء نامی ستارے کی پوجا پاٹ شروع کی تھی۔ یہ ابن ابی قبشہ نام کا آدمی شعراء ایک ستارہ ہے، اس ستارے کی پوجا کرتا تھا باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ وہی بولتے تھے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ستارے کی پوجا کرنے والا، ایسا بولتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے طعنہ دیا گیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون یعنی دیوانہ کہہ کر پکارا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کا لقب دیا گیا۔ شیطانہ جنات آ کر بولتے رہتی ہے ان کو، انہیں پوچھتے رہتی ہے ان سے حالت۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کا نام دیا گیا، جادوگر۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو کا کرشمہ قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزہ ہوتا، ظاہر ہوتا، تو لوگ یہ جادو کا اثر سے ایسا ہوتا کر بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید کی آیات سن کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا خطاب دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے تو یہ شعر شاعری ہے بول کر بولتے تھے، کویتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن آتا ہے اور سکھا کر چلا جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی کہا گیا کہ ایک رومی و نصرانی غلام آتا ہے جو تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں سکھلا کر چلا جاتا ہے۔ کبھی کہا گیا کہ یمامہ کا رحمان نامی کوئی شخص ہے جو آپ کو ایسی باتیں سکھا کر چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب لوگوں پروپیگنڈے کر کو پریشان کر رہے ہیں سب بول کر۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈے کیے گئے۔ ابو طیب، متنبی، ابو نواس، اسمعی، یہ سب عرب کے اس زمانے کے شاعر قسم کے لوگ ہیں، کویتے لکھنے والے لوگ ہیں، کویتا لوگ۔ تو شاعر قسم کے لوگ ہیں۔ ابو دلامہ نامی عرب کے شاعر بھی اپنے اشعار کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سب شاعر قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی بے ادبی کی باتیں بولتے تھے، مذاق کرتے تھے اپنے کویتا کے ذریعے سے، اشعار بولتے ہیں اسے اردو میں، عربی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شاعروں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے شاعر پیدا کیے، جنہوں نے اسلام کی صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اشعار میں کہہ کر بدگو اور بدزبان کافر شاعروں کا منہ بند کر دیا۔ جب سمجھنے کی باتیں ہو، جب وہ لوگ عرب کے مشہور شاعر لوگ ابو طیب، متنبی اور یہ قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کر رہی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی ہے نہیں، بے ادبی کی باتیں بول رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ شاعروں کا اللہ پیدا کیا۔ حضرت حسان بن ثابت اور دوسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک، یہ صحابہ نبی کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ نبی کی شان نبی کی برائی بیان کرنی اشعار میں کویتوں کے ذریعے سے، تو نبی کے صحابہ، یہ شاعر نبی کے عاشق رسول، انہوں کیا کرتے تھے، یہ صحابہ اشعار کے ذریعے سے ان کا جواب دیتے تھے نبی کی تعریف کرتے۔ تو سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں پر، کہ زمانہ جیسا ہوگا یا پھر دشمن جیسا ہوگا، جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا یا پھر اسلام کی دشمنی اور اسلام کے بارے میں بدنامی کرنے کے لیے کوئی پروپیگنڈا کرے گا، تو ہم مسلمانوں کو بھی اسی حساب سے اسی میدان میں جا کر ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اب یہاں دشمن کس حساب سے آیا ہے، شاعر شاعری کے انداز میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کیے، وہی انداز میں انہوں کیا کیے، اشعار کے انداز میں اس کو جواب دیے۔ یہ دشمن جس حساب سے آئے گا اسلام کے خلاف میں، مسلمانوں کو بھی اسی حساب سے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک، اس وقت دشمن کو اس حساب سے آ رہا ہے، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کے دل دماغ کو خراب کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہے ہو۔ اب کیا کرنا ہے، اسے وہ برے طریقے سے استعمال کر رہا ہے، برائیاں پھیلا رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا، اسے برائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اسے حق کے لیے استعمال کرنا ہے، اسے حق کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اور فاش پہنچانے کے لیے۔ ٹھیک،
ظلم جب حد سے بڑھ گیا، لوگوں کا ستانا یہ وہ بولنا بڑھ گیا، مکے میں جب ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم ستم ہونے لگا اور مکہ مکرمہ کی سرزمین مسلمانوں کی بالکل تنگ ہو گئی، تو صحابہ و صحابیات میں سے کوئی ان کے ظلم سے بچ نہ سکا۔ جو بھی مسلمان اسلام قبول کرتا، تنگ کر دینا، اسے ستانا اور اسے بالکل اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنا اسے، لیکن وہ صحابہ بھی کیسے عجیب تھے، تو وہ لوگ جان دیتے تھے لیکن اسلام چھوڑ دیتے تھے۔ مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کو اپنے دین کے فرائض پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے پہرے بٹھا دیے، یہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنے دیتی یہاں پر۔ اب جیسا آج ہے نہیں کیا، دیکھو نبی کے زمانے کی کافروں کی مینٹالٹی، آج کے زمانے کی کافروں کی مینٹالٹی ہو ذرا، یہ مسجد ہماری، وہ جگہ ہماری، اب سب بھی تمہاری، ہماری کون سی ہے؟ ہمارا باپ تمہارا اچھا، تو ہمارا باپ کون ہے؟ سمجھنے کی بات ہے، چھوڑو، یہ زمانے کے لوگوں کی مینٹالٹی ہے، ان کے بچے ہیں۔ مشرکین نے مسلمانوں کو اپنے دین کے فرائض پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے پہرے بٹھا دیے اور ظلم ستم کی۔ مسلمان لوگ کہاں تو بھی بھائی پڑھتے نماز کتنے وقت مسلمان؟ 5 منٹ 10 منٹ ختم ہو گئے نماز ہوگی، یہ لوگ 50 گھنٹے لوگ پکڑتے رہ جائیں، ہاں وہ یہ پکڑتے رہ جائیں، ان کے لیے کوئی پرمیشن نہیں ہے، جہاں پتھر دکھا وہاں انہوں اپنی مندر ہے، اپنا یہ ہندو کا یہ مذہبی جگہ ہے بول کر انہوں وہاں کیا لے کر جا، کتنا لے کر جانا، پورا ٹرافک جام کر دیا جاتا۔ اب کون سا ہے زمین ہندوؤں کے دسرا، اب یہ سب کیا ہے، یہ لیٹنگ فٹنگ کیا ہے، یہ سب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے سب کر رہے باہر جا کر، عید ہے کو بول کر پورا لگا رہا ہے، ان کو کون کہا تو بولتا بھائی خود لوگوں کو تنگ کر رہی، لیکن کوئی احساس نہیں ہے، خود ظالم ہے، خود کے ظلم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مسلمان ظلم کرتا نہیں، اس کا دھرم سے ظلم کرنے کی پرمیشن دیتا نہیں، اس کا ان کا پیغام ان کو ظلم کرنے کے حکم دیا نہیں، انہوں اپنے حساب سے کہا کہ 2 رکعت پڑھ چاہتے رہتے ہیں۔ اب اسلام ہی بولتا ہے 20 روز میں نماز پڑھنا نہیں، اسلام کے پورے سبق ہمارے پاس ہے، پڑھتے نہیں، کیا بولے ہم مسلمان 20 روز میں یا پھر رہ جاتی ہے 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا روز پڑھ جاتے ہیں، جگہ خالی پڑھ کو ہے کانسٹیٹیوشن میں یا پھر کسی جگہ پر، وہ الگ جگہ پر جا کے وہاں کونے میں جب نماز پڑھ لیا وہاں بھی ان سے بھی باتیں جیمی کوئی ایسی ایسی باتیں، دیکھو مسلمان ہمیں نماز پڑھو کوئی ہمیں دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو ان کی بولتی ہے، ارے کون دعویٰ کرتا ہے بابا، دوسرے کی زمین پر اسلام، اگر ان کی زمین ہے، ان کی زمین پر ان کی پرمیشن کے بغیر نماز پڑھنے کی اسلام پرمیشن دیتا نہیں، اب یہ تمہاری زمین پر کیسا ہمیں قبضہ کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ اسلام کو پڑھ رہے بابا، کم سے کم اسلام کو کم سے کم سن تو سنو، جن سے سننا ان سے سنو، ان کے لیے جواب ہے، ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے ٹینشن نہ لو۔ تو یہ سب ان کے زمانے کے مینٹالٹی کے لوگ ہیں۔ اب لوگوں کو کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھنا کو بول کو مسجد میں رحمۃ اللہ کے پاس آ کر لوگ بیٹھتے تھے، یا نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنے دیتے ہمارے کو، بٹھا دیا، اور ظلم ستم کی چکی جب تیز کر دی گئی اور جب یہ بھی معلوم ہونے لگا کہ مکے کے ظالم مسلمانوں پہ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار ڈالیں گے بول کر، تو اب صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ مکہ چھوڑ کر کہاں تو چلے جانا، مادر وطن پیدا ہوئے سو گاؤں، مادر وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کرے، یعنی ان کے چانس تھا چھوڑو۔ ان حالات میں سورہ عنکبوت کی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے ہمارے بندو ایمان والو، تمہارے لیے میری زمین کبھی کم نہیں پڑی ہے، بل اللہ کی کشادہ ہے، کھل کو ہے، جہاں بھی جاؤ تمہیں ہماری عبادت کے لیے چلے جاؤ، عبادت کرتے رہو، اللہ فرماتے ہیں۔ اس آیت سے ہجرت کا اشارہ بھی مل گیا، مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابیات سے اس سرزمین کا اشارہ بھی دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ کر جاؤ نہیں، کہاں جاؤ بول رہے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے، فرمایا کہ اگر تم لوگ سرزمین حبشہ کی اور چلے جاؤ تو بہتر ہوگا، وہاں کے بادشاہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ سچائی والی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے جن میں تم مبتلا ہو آزاد ہونے کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ بھئی یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں حبشہ کو چلے جاؤ، وہاں تمہیں امن ہے، اچھا ہے، وہاں تمہیں وہاں جا کر ہو، جب یہاں حالات ٹھیک ہوں گے ہم تم کو وہاں سے بلا لیں گے، ادھر سلطان بولتے ہیں۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات دیکھو، حبشہ کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نجاشی، ان عیسائی تھا، لیکن اچھا آدمی تھا، ان مسلمانوں کا جب یہ لوگ یہاں سے عزت کر کے وہاں چلے گئے حبشہ کو، تو ستایا نہیں مسلمانوں کو۔ اب مکے کے لوگ دیکھو کتنی دشمنی، دیکھو مکے کے لوگوں کو، جب انہوں مکہ چھوڑ کے وہاں چلے گئے حبشہ کو، دشمنی چھوڑ رہے نہیں انہوں، مدینے کو کیسے چھوڑ رہے انہوں، نہیں چھوڑ رہے انہوں دشمنی۔ اب جب حبشہ کو گئے پہلے مسلمان چھوڑ کو، مکہ چھوڑ کو، تو پھر یہ لوگ یہاں سے اس کا دماغ، وہاں کے بادشاہ کا دماغ خراب کرنے کے لیے بول کو بھیجی، لوگوں کو بھیجی، بھئی یہ لوگ ہمارے کون سے بھاگ پڑ گئی، انہوں یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے بول کر باپ دادا کے دن چھوڑ دی، انہوں ایسا ویسا نہیں سب باتیں بول کر ان کو بھڑکوں سے بھڑکائی۔ اب ان بھی اچھا بندہ تھا، اچھا آدمی ہمیشہ جس کی فطرت میں ہے نہیں کہ اندر اسے اچھا پن آتا نہیں، ان اسے کون لا کو کیا بھڑکے تو ان کیا بولتا،
بھائی تمہارا بندہ ایسا ہے، تمہارا امام صاحب ایسے ہے، تمہارا بچہ ایسا ہے، تمہارا دوست ایسا، تمہاری بیوی ایسی، بول کر بھڑ کے سمجھو کیا کرتا، فوراً اس کے اوپر چل بھائی تو یہاں سے، ایسا بولتا نہیں، تحقیق کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، بعد میں جب وہ لوگ نا بھڑ گئے اسے تو کیا کرتا، یہ لوگوں کو بلا بھیجتا، مکے کے ایسے لوگوں کو سب کو بلا بھیجتا ہے، صلاح کی قصہ آئے گا، اس کا پھر کیا کرتا ہے طلاق کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی خدمت کرنے کی، اسلام کے لیے آئی ہوئی پریشانی، اگر اسلام کے لیے کوئی پریشانی آ جائے دین پر تو پھر جان قربان کر کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔